اسلام آباد کو مزید خوبصورت اور جدید شہر بنانے کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان نے راول ڈیم، انٹرچینج، کورنگ پل، PWD انڈر پاس اور I-15 کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ منصوبوں پر 3 ارب روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ SOPs پر عمل درآمد سے وبا کے پھیلاؤ میں کمی آ رہی ہے۔ کورونا کے متاثرین کی شرح اموات میں بھی کمی آئی ہے۔ SOPs پر عمل درآمد سے ہی وبا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر ترقی اور منصوبہ بندی اسد عمر کی میڈیا بریف۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کراچی کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، سیکیورٹی سمیت دیگر پیشہ ورانہ امور پر بریفنگ، سندھ رینجرز ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ، یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنانے پر سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین۔ کراچی میں امن و امان کے حوالے سے سیکیورٹی اداروں کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ آرمی چیف اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ بھارت اپنی گھناؤنی حرکتوں کے ذریعے پاکستان اور جموں کشمیر کے درمیان موجود مضبوط رشتوں کو کسی صورت کمزور نہیں کر سکتا۔ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کا ٹویٹ۔ ملک بھر میں مزید 4087 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق، مریضوں کی کل تعداد 2,21,896 ہو گئی۔ مزید 78 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 4,551 ہو گئی۔ 1,13,623 افراد صحت یاب۔ پاکستان میں کورونا کے مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے USAID کی جانب سے 100 وینٹیلیٹرز کا عطیہ۔ وینٹیلیٹرز امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کو کورونا کے خلاف مدد فراہم کریں گے۔ امریکہ کورونا کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ عطیہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے کیے گئے وعدے کی تکمیل ہے۔ ڈیپٹی کونسل جنرل جان ہیلامایو کی PTV سے خصوصی بات چیت۔ مسترد شدہ سیاستدانوں کا کوئی مستقبل نہیں، وہ محض اپنی سیاست بچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ تنقید برائے تنقید کرنے والے عناصر اپنے لوٹ مار کا حساب دیں۔ ان کے دور میں کرپشن کے عالمی ریکارڈ قائم ہوئے۔ پاکستان کے باشعور عوام ان کرپشن زدہ سیاستدانوں کو مسترد کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گزار کی مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے اراکین صوبائی اسمبلی سے ملاقات۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,09,90,000 سے تجاوز کر گئی۔ 5,24,000 سے زائد اموات، 61,49,000 سے زیادہ صحت یاب۔ امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1,31,000 سے تجاوز کر گئی۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے متاثرہ علاقوں میں آپریشن اور سروے کا کام جاری۔ 9 کروڑ ایکڑ سے زائد رقبے پر سروے، 22,80,000 ایکڑ پر آپریشن مکمل۔ 36 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں 966 ٹیمیں مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔ نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر۔ لوک گلوکار عالم لوہار کو مداحوں سے بچھڑے 41 برس بیت گئے۔ سماعتوں پر وجد طاری کر دینے والے عالم لوہار نے زندگی کے ابتدائی ایام میں دنیائے موسیقی میں قدم رکھا۔ عالم لوہار اپنے دور کے تھیٹرز میں گیت گا کر شہرت کی بلندی پر پہنچ گئے۔
قومی کرکٹ اسکواڈ کا 6 کھلاڑیوں پر مشتمل دوسرا گروپ قومی ایئر لائن کے ذریعے مانچسٹر روانہ. کھلاڑیوں میں فخر زمان، محمد حسین، محمد حفیظ، محمد رضوان، شاداب خان اور وہاب ریاض شامل. ووسٹرشائر پہنچنے پر کھلاڑیوں کا کووڈ-19 ٹیسٹ لیا جائے گا. اور انگلش پریمیئر لیگ کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جاری. چیمپئنز لیورپول کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق. میں ہوں سمینہ رانا. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت کا خوبصورت اسلام آباد کو مزید خوبصورت اور جدید بنانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. وزیراعظم عمران خان نے 3 ارب روپے سے زائد کے 4 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا. تقریب وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہوئی. تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر. بڑھتی آبادی کی ضروریات کے پیش نظر اسلام آباد کے سرسبز و شاداب ماحول کو مزید بہتر بنانے، سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کے لیے وفاقی ترقیاتی ادارے نے سال 2020-21 کے لیے خصیص رقم مختص کی ہے. وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد کو خوبصورت بنانے میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں. ان کے ویژن کے تحت CDA کی جانب سے ترتیب دیے گئے منصوبوں پر چیئرمین CDA نے بریفنگ میں بتایا کہ ان منصوبوں کا مقصد وفاقی دارالحکومت کی بہتری کے علاوہ معاشی سرگرمیوں کا فروغ اور روزگار کے مواقع کی فراہمی ہے. انہوں نے بریفنگ میں بتایا کہ ترقیاتی کاموں کے لیے بجٹ میں 64% رقم مختص کی گئی ہے، جس سے 80 سے زیادہ منصوبے شروع کیے جائیں گے. بریفنگ میں بتایا گیا کہ منصوبوں میں انڈر پاسز، انٹرچینجز، سڑکوں کی مرمت، ماحولیاتی تحفظ، ندی نالوں کی صفائی اور اسلام آباد میں پانی کی کمی کے مسائل کا حل شامل ہے. وفاقی حکومت کی طرف سے غازی بروتھا پاور پروجیکٹ کی جانب پہلا قدم بھی رواں سال اٹھایا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان نے بٹن دبا کر 4 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا. منصوبوں میں کورنگ پل، PWD انڈر پاس، راول ڈیم چوک انٹرچینج اور I-15 کے ترقیاتی منصوبوں کے پہلے مرحلے پر کام کا آغاز شامل ہے. کورنگ پل منصوبے پر 66 کروڑ روپے، راول چوک انٹرچینج پر 1 ارب سے زائد، اسلام آباد ایکسپریس وے پر PWD انڈر پاس کی تعمیر پر 43 کروڑ، جبکہ I-15-3 کے تعمیراتی منصوبے پر 86 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی. منصوبوں میں قومی خزانے کو 62 کروڑ روپے سے زائد کی بچت بھی ہوگی. حکومت کی طرف سے اس عزم کو بھی دہرایا گیا کہ وفاقی دارالحکومت میں گزشتہ سال شروع کیے جانے والے منصوبوں کو رواں سال مکمل کیا جائے گا اور موجودہ صورتحال کے تناظر میں کیپٹل ہسپتال کی توسیع بھی کی جائے گی. حکومت نے ہنگامی بنیادوں پر وفاقی دارالحکومت کے کیپٹل ہسپتال میں 83 آکسیجن بیڈز کا اضافہ کیا ہے. محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے زور دیا ہے کہ میڈیا کورونا وبا سے متعلق عوام کو حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے اور مویشی منڈیوں میں جانے کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اپنانے سے متعلق آگاہی دی. اسلام آباد میں عید الاضحیٰ کے دوران کورونا سے متعلق حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس میں صدر مملکت نے کہا کہ لوگوں میں شعور اور آگاہی کے فروغ میں میڈیا کا کردار اہم ہے. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ عوام بھی وائرس سے بچنے کے لیے سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اور اجتماعی قربانی کریں. انہوں نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز بشمول علماء کرام اور صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا جائے تاکہ اس وبا سے مؤثر طور پر بچا جا سکے. صدر مملکت کو عید الاضحیٰ کی مناسبت سے کیے جانے والے حفاظتی اقدامات پر بریفنگ دی گئی. وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن سے مریضوں کی تعداد کم ہوئی ہے. وینٹیلیٹرز پر جون کے وسط کی نسبت مریض کم ہیں. وفاقی وزیر نے اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ SOPs پر عمل درآمد سے متعلق ہر ہفتے جائزہ لیا جاتا ہے. SOPs پر عمل درآمد کے لیے صوبوں نے بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی. اسد عمر کا کہنا تھا کہ SOPs پر عمل درآمد سے کورونا کے پھیلاؤ میں کمی آئی ہے. حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد سے کورونا صورتحال میں بہتری آئی ہے. NCOC کی میٹنگ کے اندر بڑا تفصیلی جائزہ لیا جو صورتحال چل رہی ہے کورونا کے لحاظ سے، اور پچھلے
3 ہفتے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کا بھی جائزہ لیا گیا اور ان سے دیکھا گیا کہ ابھی تک ہم کیا رزلٹ حاصل کرنے میں کامیابی ہمیں کتنی ہوئی ہے. پچھلے 3 ہفتے میں ہر ہفتے ہمیں اس کے اندر نسبتاً بہتری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن جو اچھی چیز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی 100% عمل درآمد نہیں ہو رہا اور ابھی بھی ہمارے ایسے شہری ہیں اور ایسے کاروبار کرنے والے ہیں جو مکمل طور پہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہے. جون کے وسط میں جہاں پر ہم کھڑے تھے اس سے آج کورونا کے جو مریض ہسپتالوں میں ہیں وہ کم ہیں. جو مریض آکسیجن کے اوپر ہیں چاہے وہ لو فلو ہو یا ہائی فلو آکسیجن ہو وہ مریض آج جون کے وسط میں جہاں پر تھے ہم اس سے کم ہیں. آج جو وینٹیلیٹرز جو بہت زیادہ شدید بیماری ہو جاتی ہے تو جس مشین پہ ان کو لگانا پڑتا ہے اس پہ آج جتنے لوگ ہمارے پاس مریض ہیں وہ اس سے کم ہیں جو جون کے وسط میں تھے. جن لوگوں کا کورونا کی وجہ سے انتقال ہو رہا تھا اس کے اندر بھی قدرے کمی ہمیں نظر آئی ہے. لیکن اہم چیز یہ ہے کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے, یہ بہتری آپ کو اس لیے نظر آ رہی ہے کہ آپ نے ان حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد بہتر کیا ہے. یہ مجموعی طور پہ میں نے پاکستان کو آپ کی صورتحال بتائی ہے, لیکن صرف ایک اس وقت علاقہ ایسا ہے جہاں پر ہمیں اتنی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے اور وہ سندھ ہے, خصوصی طور پہ کراچی ہے. آج بھی صبح ہماری میٹنگ ہوئی چیف سیکرٹری سندھ کے ساتھ اور ہیلتھ منسٹر سندھ کی ڈاکٹر عزرا پیچھیو کے ساتھ. انہوں نے بھی ان کے ذہن میں کوئی خیالات ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں آگے کام کرنا چاہیے تاکہ جس طریقے سے باقی تمام ملک کے اندر ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے اسی طریقے سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور سندھ ایک ہمارا بہت اہم صوبہ ہے, وہاں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں آگے بہتری نظر آئے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا دورہ کیا. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز نے آرمی چیف کا استقبال کیا. ISPR کے مطابق آرمی چیف کو سیکیورٹی اور دیگر پیشہ ورانہ تیاریوں پر بریفنگ دی گئی. جنرل قمر جاوید باجوہ نے دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنانے پر سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین پیش کیا اور کراچی میں امن و امان کے حوالے سے سیکیورٹی اداروں کی کاوشوں کی تعریف کی. اس موقع پر آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں سے بھی ملاقات کی. آرمی چیف نے کہا کہ موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیں چوکس رہنا ہوگا. جنرل قمر جاوید باجوہ نے گیریشن ہیلتھ اور فیلڈ آئسولیشن سینٹر کا دورہ بھی کیا اور کورونا سے بچاؤ کے لیے کراچی فارمیشن کی مؤثر معاونت کو سراہا. آرمی چیف نے سندھ رینجرز ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا اور یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی. وفاقی وزراء سینیٹر شبلی فراز, سید علی حیدر زیدی اور معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ ماضی میں تمام اداروں کو تباہ کیا گیا. سول ایویشن اور PIA کو دنیا کے بہترین ادارے بنائیں گے. تفصیل بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ ماضی میں PIA کا شمار دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں ہوتا تھا, لیکن گزشتہ 10-15 سال سے یہ ادارہ زوال کا شکار ہے. 60 کی دہائی میں, 70 کی دہائی میں, 80 کی دہائی میں ایئر لائن کا ایک مقام تھا. دوسرے ممالک میں ہماری ایئر لائنز نے ان کو بنانے میں, جس میں کہ ایمریٹس, گلف کی جتنی ایئر لائنز تھیں, ملیشیا, انڈونیشیا, اس میں ہماری مینجمنٹ میں ہمارے پائلٹس نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے. ماضی کی جو ایک ریپوٹیشن تھی اس کو ہم دوبارہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم یہ ایشور کرانا چاہتے ہیں جتنے بھی پیسنجرز ہیں کہ جو پائلٹس اس وقت اڑا رہے ہیں جہاز, وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری اسکروٹنی پروسیس سے وہ گزر چکے ہیں. بحری امور کے وزیر سید علی حیدر زیدی نے کہا کہ 2010 سے 2018 کے درمیان 236 افراد کو خلاف ضابطہ لائسنس جاری کیے گئے. تحقیقات کے بعد 54 افراد کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے. ایک بہت ڈیٹیلڈ فورینزک انکوائری شروع ہوئی. جب اس کی ڈیٹیل اسٹڈی کی گئی اس فورینزک انکوائری کمیشن نے 2010 میں 8, 2011 میں 20, 2012 میں 28, 2013 میں 20, 2014 میں 12, 2015 میں 25, 2016 میں 39, 2017 میں 46 اور 2018 میں 38. یہ ٹوٹل بنتے ہیں 236. ارریگولیرٹیز اور سسپیکٹ ایشوز تھے پائلٹ کے ساتھ. کوئی بھی ایسا پائلٹ جس میں کوئی بھی سسپیشن ہو یا ارریگولیرٹی ہو وہ گراؤنڈڈ ہے.
جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر نے کہا کہ اداروں میں ہونے والی بے ضابطگیوں پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی شعبہ اٹھا لے دیکھیں اس کا جو ریگولیٹر ہے وہ کمپرومائز ہوا ہوا ہے، اور وہ کمپرومائز اس لیے ہوا ہے کہ اس بزنس کے اندر کسی نہ کسی اعلیٰ سطح کے حکومتی عہدیدار یا خاندان کے اپنے بزنس انٹرسٹ ہیں، اس کی وجہ سے یہ سارا کمپرومائز ہوتا ہے۔ شک بھی ہوگا کہ کوئی چیز کمپرومائز ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس ساتھ کو برہم کر دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھروں کے اندر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے۔ وفاقی وزراء نے کہا کہ حکومت نے مارچ 2019 میں نئی ایویشن پالیسی متعارف کرائی۔ مسافروں کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پی آئی اے میں زیادہ تر پائلٹس باقاعدہ لائسنس یافتہ ہیں، تاہم مسافروں کی جانوں کے تحفظ اور سفری سہولتوں کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانے کے لیے ادارے میں جامع اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے بات چیت کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے لیے جی ایس ٹی پلس اسٹیٹس اور ایف اے ٹی ایف کے معاملے پر پاکستان کی حمایت کے لیے ڈنمارک کے وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ معاون خصوصی محیط یوسف نے کہا ہے کہ خلیجی ممالک کے لیے پی آئی اے کی پروازیں جاری رہیں گی۔ اب تک 70 ممالک سے پاکستانیوں کو واپس لایا جا چکا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ کے دوران معاون خصوصی نے پاکستان سے بڑی تعداد میں کورونا مریضوں کے باہر جانے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ وائرس سے پوری دنیا متاثر ہے، پاکستان الگ تھلگ نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کو متعلقہ ملک اور ایئر لائن کی پالیسی پر عمل کرنا ہوگا۔ معاون خصوصی نے مسافروں سے اپیل کی کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سفر کا فیصلہ کریں۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا کہنا ہے کہ احساس کیش ایمرجنسی پروگرام پاکستان کی تاریخ کا شفاف ترین سماجی تحفظ کا پروگرام ہے، جس کے تحت کورونا وائرس کی وجہ سے بے روزگار ہونے والے غریب افراد کی مدد کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں 60 سے زائد ملکوں کے سفارتکاروں کو ورچوئل بریفنگ دیتے ہوئے معاون خصوصی نے احساس کیش ایمرجنسی پروگرام کے خدوخال بیان کیے۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ احساس کیش ایمرجنسی پروگرام کووڈ-19 میں معاشی طور پر نادار طبقے کو شامل کیا گیا ہے، جس کے مثبت نتائج سامنے آئے اور مشکل ترین حالات میں 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد خاندانوں کی مالی معاونت کی گئی۔ اجلاس کے شرکاء نے احساس کیش ایمرجنسی پروگرام کے اقدامات کو سراہا۔ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی نے کہا ہے کہ بھارت اپنی گھناؤنی حرکتوں کے ذریعے پاکستان اور جموں کشمیر کے درمیان موجود مضبوط رشتوں کو کسی صورت متزلزل نہیں کر سکتا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سید علی گیلانی نے اپنے ٹویٹ میں یہ بات زور دے کر کہی کہ کشمیر اور پاکستان کے تعلقات کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ بزرگ حریت رہنما نے کہا، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ سید علی گیلانی نے سوپور میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں بزرگ شہری کی ہلاکت پر شدید رد عمل ظاہر کیا۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس خطے میں جو خون بہایا گیا ہے وہ بھارتی سامراج کو ہمیشہ کے لیے غرق کر دے گا۔ سید علی گیلانی نے کہا ہے کہ اے کاش کہ میں اس غم کے موقع پر شہید بشیر کے گھر جا سکتا۔ مقبوضہ کشمیر میں طلبہ کو تیز رفتار انٹرنیٹ 4G سروس کی معطلی کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 4G سروس کی معطلی اور
سست رفتار 2G سروس کی دستیابی کی وجہ سے طلبہ کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ طالب علموں نے میڈیا کو بتایا کہ وہ سست رفتار انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ آن لائن تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے اور اب بورڈ اور یونیورسٹیاں آن لائن امتحانات لے رہی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کم رفتار انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ آن لائن کلاسوں اور امتحانات میں شامل نہیں ہو پا رہے، جس کی وجہ سے ان کا تعلیمی سال خطرے سے دوچار ہے۔ مقبوضہ علاقے کے طلباء کا گزشتہ تعلیمی سال جموں کشمیر کے خصوصی حیثیت کی منسوخی اور فوجی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ضائع ہو چکا ہے۔ بھارت انسانی حقوق کے عالمی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں بچوں کے خلاف مظالم کا سلسلہ بند کرے۔ پاکستان کا جنیوا میں بچوں کے خلاف تشدد کی روک تھام سے متعلق اجلاس میں مطالبہ۔ پاکستان کے مستقل مندوب خلیل ہاشمی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے کے ساتھ انسانی حقوق کونسل کے 44ویں مذاکرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ 70 سالہ نانا کی لاش پر 3 سالہ نواسے کی تصویر کشمیری بچوں پر بھارتی ظلم، ان کی زندگیوں اور ذہنوں پر تشدد کے اثرات کی کہانی کا خلاصہ ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں سلامتی کونسل نے دہشت گردی میں ملوث عناصر اور ان کے سہولتکاروں کو قانون کے شکنجے میں لانے پر زور دیا۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت اور حکومت سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں عالمی ادارے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہر قسم کی دہشت گردی عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ سلامتی کونسل کے تمام ارکان نے چین کی جانب سے پیش کیے گئے مذمتی بیان کی متفقہ طور پر حمایت کی۔ بھارت نے مذمتی بیان رکوانے کی سر توڑ کوشش کی لیکن اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کی منفی اور زہریلی سفارتکاری کے باوجود جنرل اسمبلی کے صدر، سیکرٹری جنرل اور کئی ممالک پہلے ہی مذمت کر چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں مزید 4087 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 78 افراد جان کی باقی ہار گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,21,891 ہو گئی ہے، جبکہ مجموعی طور پر 4,551 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ پنجاب میں متاثرہ افراد کی تعداد 78,956، سندھ 89,225، بلوچستان 10,666، خیبر پختونخوا 27,170، اسلام آباد 13,195، گلگت بلتستان 1,524 اور آزاد کشمیر میں 1,160 ہے۔ اب تک ملک بھر میں 1,13,623 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے USAID کی جانب سے 100 وینٹیلیٹرز کا عطیہ دیا گیا۔ یہ وینٹیلیٹرز NDMA کے ممبر آپریشنل بریگیڈیئر وسیم الدین نے وصول کیے۔ اس موقع پر PTV سے خصوصی طور پر بات چیت کرتے ہوئے ڈیپٹی کونسل جنرل جان ہلمایو نے کہا کہ یہ وینٹیلیٹرز امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کو کورونا کے خلاف مدد فراہم کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کورونا کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ has really brought out a strengthening of our partnership. And I think that is demonstrated by the almost $27 million that the U.S. has been contributing here in Pakistan and the partnership that these ventilators are showing that we're working on together. So we're very grateful for the partnership and we're کہ NDMA پورے ملک میں کورونا کے مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی ان آکسیجنیٹڈ بیڈز کی کیپیسٹی انہانس کرنے پہ کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ جلد ہی 1000 بیڈز کے کمپلیٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد مزید 1500 بیڈ جو ہیں وہ بھی پائپ لائن میں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس مہینے کے مڈ تک کمپلیٹ ہونے کی توقع ہے۔ The COVID pandemic has really brought out
पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुस्तरद शुदा सियासतदानों का कोई मुस्तकबिल नहीं, वो महज अपनी सियासत बचाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि तनकीद बराए तनकीद करने वाले अनासर अपनी लूट मार का हिसाब दें। उनके दौर में करप्शन के आलमी रिकॉर्ड्स कायम हुए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बाशऊर अवाम इन करप्शन ज़दा सियासतदानों को मुस्तरद कर चुके हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में इस माफिया का डट कर मुकाबला करते रहेंगे। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि अरकान असम्बली मेरे साथ हैं और हलकों की फलाह व बहबूद का काम उनकी मुशावरत से किया जाएगा। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी ने लाहौर में मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ का लीडर और वज़ीर आज़म सिर्फ इमरान खान है, जबकि पार्टी में कोई वज़ीर आज़म इमरान खान का मुतबादिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मुल्क को मुआशी समेत दीगर मसाइल से निजात दिलाने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि इत्तेहादियों ने बजट में हुकूमत का साथ दिया है और कोई इत्तेहादी हुकूमत गिराने की बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि करप्शन करने वालों का ताल्लुक चाहे किसी भी जमात से हो, एहतिसाब से नहीं बच सकेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पहली बार शफाफियत और मेरिट के मुताबिक तमाम फैसले किए जा रहे हैं और बिला तफरीक और शफाफ एहतिसाब मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए लाजिम है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में लॉकडाउन जारी है, जिसमें 15 जुलाई तक तौसीह कर दी गई है। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस दौरान तालीमी और तरबियती इदारे बंद रहेंगे और शादी हॉल्स, ब्यूटी पार्लर्स और रेस्टोरेंट्स पर पाबंदी बरकरार है। बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी 15 जुलाई तक पाबंदी आयद है। कारोबारी मराकज के औकात कार हफ्ते में 5 रोज पीर से जुमा सुबह 6 से शाम 7 तक हैं। रेस्टोरेंट्स और कैफे से टेक अवे की सहूलत सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक, जबकि होम डिलीवरी की सहूलत शाम 7 से रात 11 तक है। सिंध हुकूमत की जानिब से आवाम को कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल करने की भी हिदायत की गई है। जी नाज़रीन, खबरनामे में शामिल मजीद खबरें भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,09,70,000 से तजावुज कर गई है, जबकि अब तक इस मरज के बायस 5,23,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। सेहतियाब होने वालों की तादाद 61,29,000 से ज्यादा है। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क अमरीका है, जहां 28,33,000 से ज्यादा अफराद इस मरज से मुतासिर हैं, जबकि वहां अब तक 1,31,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। दूसरे नंबर पर मुतासिरा मुल्क ब्राजील में 15 लाख से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 62,000 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। 6,61,000 से ज्यादा कोरोना केसेस के साथ रूस तीसरे नंबर पर है, जहां हलाकतों की तादाद 9,000 से ज्यादा है। पड़ोसी मुल्क भारत में 6,27,000 से ज्यादा अफराद वायरस का शिकार हो चुके हैं और 18,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। स्पेन में 2,97,000 से ज्यादा अफराद वायरस से मुतासिर, जबकि 28,000 से ज्यादा जान की बाजी हार चुके हैं।
امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایک رہائشی جن میں سماجی فاصلوں کی اصول کی خلاف ورزی کرنے کے بعد کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی دم توڑ گئے ہیں۔ مرنے سے ایک روز پہلے انہوں نے فیس بک پر سماجی فاصلے کے اصول کی خلاف ورزی کرنے پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ لاس اینجلس کے جنوب میں جون کے مہینے میں ایک پارٹی میں شرکت کے بعد جب 51 برس کے ٹامس میکس کو معلوم ہوا کہ وہ کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں تو انہوں نے لکھا کہ یہ مذاق نہیں، اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو ماسک پہنیں اور سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل کریں۔ اپنی پوسٹ میں انہوں نے ممکنہ طور پر یہ بیماری اپنے خاندان میں منتقل کرنے پر بھی معافی مانگی۔ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے میں نے اپنی والدہ اور بہنوں اور خاندان کی صحت کو خطرے میں ڈالا، یہ بہت دردناک تجربہ ثابت ہوا ہے۔ برطانیہ کے ایجوکیشن سیکرٹری کا کہنا ہے کہ ستمبر سے طلباء کے لیے تمام سکولز کھول دیے جائیں گے اور ان کی حاضری کو یقینی بنایا جائے گا۔ ان سکولوں کی انتظامیہ کے خلاف ایکشن لیا جائے گا جو سکول کھولنے سے انکار کریں گے۔ اس وقت مختلف گروپس کے چند طلباء ہی سکولز جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے باعث تعلیمی نظام مکمل طور پر اگلے سال ہی فعال ہو سکے گا، جبکہ امتحانات بھی 2021 میں ہی ہو سکیں گے۔ پنجاب حکومت کا عوام کے لیے بڑا ریلیف، آٹے کی قیمتوں میں نمایاں کمی، 20 کلو آٹے کی قیمت میں 200 روپے کمی کی گئی، نئی قیمت 850 روپے مقرر کر دی گئی۔ تفصیل بتا رہے ہیں انیس الرحمان۔ پنجاب کابینہ نے فلور ملوں کو گندم کے اجراء کے حوالے سے عبوری پالیسی 2020-21 کی منظوری دی۔ نئی پالیسی سے مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1050 روپے سے کم ہو کر 850 روپے ہو جائے گی۔ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ صرف فنکشنل فلور ملز کو ہی سرکاری گندم کا کوٹا دیا جائے گا۔ سرکاری گندم کے اجراء کی عبوری پالیسی کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ معاشی مشکلات کے باوجود عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ پنجاب کابینہ نے محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب کے زیر انتظام سرکاری یونیورسٹیوں میں وائس چانسلرز کی تقرری کے لیے سرچ کمیٹی تشکیل دینے کے علاوہ پنجاب اربن اینڈ موویبل پراپرٹی رولز 1958 میں ترمیم اور ملتان میں ٹائم انسٹیٹیوٹ کے قیام کے لیے ایک پنجاب اسمبلی میں پیش کرنے کی بھی منظوری دی۔ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کے 13 مئی 2020 کو بجٹ اور سالانہ ترقیاتی پروگرام 2020-21 کے بارے میں منعقد ہونے والے خصوصی اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ کابینہ اجلاس میں کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے امور قانون سازی کے 26ویں اجلاس کے فیصلوں کی بھی توثیق کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے تعمیراتی شعبے کے فروغ کے لیے انقلابی اقدامات کی منظوری دی۔ پہلے مرحلے میں پنجاب کے 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ان سروسز کا آغاز کیا گیا ہے۔ ای گورننس پر مبنی محکمہ اصلاحات کے ذریعے تعمیراتی شعبے سے متعلقہ NOC کا اجرا آسان بنا دیا گیا ہے۔ یہ NOC اب ای خدمت مراکز سے ون ونڈو کے ذریعے حاصل کیے جا سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ نقشوں کی منظوری، تکمیل تعمیر سرٹیفکیٹ، جگہ کے استعمال میں تبدیلی کا NOC یا نجی رہائشی کالونیوں کی منظوری سے متعلقہ اجازت نامے نئے شیڈول کے مطابق ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم نے کرپشن کا ایک اور دروازہ بند کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اصلاحات سے معیشت کا پہیہ رواں دواں ہونے کے علاوہ تعمیراتی شعبے میں نوکریوں کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات کی۔ ملاقات میں حلقوں کے مسائل، فلاح عامہ کے منصوبوں اور ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے فردن ارکان اسمبلی کی تجاویز نوٹ کی اور ان کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ ارکان اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان آگے کی جانب گامزن ہے، جبکہ اپنی جیبیں بھرنے اور شور مچانے والے عناصر بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت تنقید کی پرواہ کیے بغیر عوامی خدمت کے مشن کو جاری رکھے گی۔ انیس الرحمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے متاثرہ علاقوں میں آپریشن اور سروے کا کام جاری ہے۔ نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کے مطابق ملک بھر میں 22,92,000 ایکڑ رقبے پر آپریشن اور 9 کروڑ ایکڑ سے زائد کا سروے کیا جا چکا ہے۔ 32 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں 966 ٹیمیں مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔ ٹڈی دل کے خلاف آپریشن میں وفاقی صوبائی حکومتیں، آرمی اور دوسرے متعلقہ ادارے شریک ہیں۔ بعض علاقوں میں ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر سے بھی فضائی اسپرے کیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے والد اور ان کی جماعت نے پاکستان کو کنگال اور اداروں کو برباد کیا۔ اسٹیل ملز، PIA اور ریلویز سمیت تمام اداروں کی تباہی کی بنیاد پیپلز پارٹی نے رکھی۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے اپنے بیان میں کہا کہ 2008 تک اسٹیل ملز کا 8 ارب سے زائد منافع تھا۔
ایئر لائن میں بھرتیاں اور PIA کو تباہی کے کنارے پر لا کھڑا کرنا بھی پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے۔ قومی اداروں کو لوٹ کر پیسہ جعلی اکاؤنٹس میں چھپایا گیا۔ مراد سعید نے کہا کہ فرزند زرداری بھاشن دینے کے نہیں، قوم کی لوٹ مار کی وضاحت پیش کرنے کے پابند ہیں۔ پاکستان بیت المال کی جانب سے سائرین کی آسانی اور مستحق افراد کو علاج کے حوالے سے بروقت امداد کے حصول کے لیے پمز اسپتال اسلام آباد میں جدید کمپیوٹرائزڈ سہولت سینٹر کا افتتاح کیا گیا ہے۔ اس موقع پر معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ نظام میں شفافیت کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پسماندہ افراد کی بحالی حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے لوگوں کے احساس کے حوالے سے مختلف پروگرام جو ہیں انہوں نے شروع کر رکھے ہیں، تو یہ پروگرام بھی اس لارجر ویژن کا حصہ ہے۔ پاکستان کے وہ لوگ کہ جن کو اپنی غربت کی وجہ سے اور اپنی بیماری کی وجہ سے ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ مہنگا علاج معالجہ کروا سکے، تو وہ اس پروگرام سے رابطہ کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ MD بیت المال اون عباس بپی نے کہا کہ نادار اور مستحق افراد کے علاج کے لیے 1 سال میں 3 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے تحت عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ گلیات کے علاقے لورا سیری میں جیپ کھائی میں گرنے سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں 4 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں۔ 10 افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے ٹریفک حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جاں بحق افراد کے مغفرت کے لیے دعا کی اور زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گلزار نے بھی قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا اور جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کیا۔ ریسکیو 1122 کے جوان انسانوں کے ساتھ ساتھ بے زبان جانوروں کو بھی بلا تفریق خدمات فراہم کرنے میں پیش ہیں۔ خیبر باڑہ کے علاقے شلوبر میں 45 فٹ گہرے کنویں میں گائے گرنے کی اطلاع پر ڈیزاسٹر ریسکیو ٹیم رات 12 بجے موقع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے محنت کے بعد گائے کو زندہ سلامت کنویں سے نکالا، جس پر علاقے کے عوام نے ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ ناظرین، فن و ادب سے آپ کو بتائیں کہ لوک گلوکار عالم لوہار کو مداحوں سے بچھڑے 41 برس بیت گئے ہیں۔ سماعتوں پر بچت طاری کر دینے والے عالم لوہار زندگی کے ابتدائی ایام میں دنیائے موسیقی میں قدم رکھا اور اپنے دور کے تھیٹر میں گیت گا کر شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ انہوں نے چمٹے کو بطور میوزک انسٹرومنٹ استعمال کیا اور دنیا کو ایک نئے ساز سے متعارف کرایا۔ عالم لوہار کو فنی خدمات کے سلسلے میں تمغہ حسن کارکردگی سمیت متعدد ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا گیا۔ ان کا انتقال 3 جولائی 1979 کو ایک ٹریفک حادثے میں ہوا، لیکن عالم لوہار کے گیت آج بھی اہل ذوق کے کانوں میں رس کھولتے ہیں۔ پنجاب کی شان اس گلوکار کے بیٹے عارف لوہار آج بھی اپنے والد کے فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ جناب، لوک گلوکار عالم لوہار کو مداحوں سے بچھڑے 41 برس بیت گئے ہیں، لیکن ان کے گیت، ان کی آواز جو ہے آج بھی مداحوں کے کانوں میں رس کھولتی ہے۔ ان کے جو مداح ہیں وہ اب ان کے بیٹے عارف لوہار کی موسیقی کو، ان کی گائیکی کو بھی اتنے ہی شوق سے، اتنے ہی ذوق سے سنتے ہیں اور سمینہ یہی سمجھتے ہیں کہ عالم لوہار کو ہی سنا جا رہا ہے۔ بالکل، اور اگر ان کی بات کی جائے ان کے فن کی، تو عالم لوہار نے جو گایا وہ امر کر دیا
ان کے مداحوں کے دلوں میں ان کے گائے ہوئے تمام گیت آج بھی اسی طرح سے رس گھول رہے ہیں. اور ان کی اگر خاصیت کی بات کی جائے عالم لوہار کی تو انہوں نے دنیا موسیقی میں ایک نیا ساز متعارف کروایا. انہوں نے دنیا موسیقی میں چمٹے کا استعمال کیا اور اس انسٹرومنٹ کو بہت سراہا گیا. عالم لوہار لائیو تھیٹرز میں گایا کرتے تھے اور اسی لائیو تھیٹر میں پرفارمنس کے باعث وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے اور ان کے فن کو، پنجاب کی شان کو ان کے بیٹے عارف لوہار آگے بڑھا رہے ہیں. جنازے مشہور ملی نغمے دل دل پاکستان جان جان پاکستان کے خالق ممتاز شاعر نثار ناسک کی آج پہلی برسی. محمد نثار ناسک 15 فروری 1943 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. انہوں نے اردو اور پنجابی زبانوں کو ذریعہ اظہار بنایا. نثار ناسک کا زیادہ رجحان غزل کی جانب تھا، تاہم انہوں نے کئی ایک عمدہ نظمیں بھی تخلیق کی. ان کی 2 مشہور کتابوں میں چھوٹی سمت کا مسافر اور دل دل پاکستان شائع ہوئی. دل دل پاکستان بچوں کے لیے ملی نغموں پر مشتمل کتاب تھی، لیکن جنید جمشید کی آواز میں اس کے ایک نغمے کو ملک کے کونے کونے میں گایا گیا. جب تک دل دل پاکستان گایا جاتا رہے گا، نثار ناسک اور جنید جمشید کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. نثار ناسک بطور اسکرپٹ رائٹر ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے بھی وابستہ رہے اور بہت سے فلموں کے لیے بھی گیت لکھے. دراصل موسم کی تازہ ترین صورتحال آپ کو بتائیں. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم شام رات کے اوقات میں کشمیر میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم بگروٹ میں ہلکی بارش ہوئی. اب تک سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد دادو 47، نوکنڈی لاڑکانہ موئنجدڑو اور سبی میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید. سب سے پہلے بات کرتے ہیں 6 کھلاڑیوں پر مشتمل قومی اسکواڈ کا دوسرا گروپ مانچسٹر روانہ ہو گیا ہے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پر سفر کرنے والے کھلاڑیوں میں فخر زمان، محمد حسنین، محمد حفیظ، محمد رضوان، شاداب خان اور وہاب ریاض شامل ہیں. مانچسٹر پہنچنے کے بعد کھلاڑی بذریعہ بس وسٹرشائر روانہ ہوں گے، جہاں انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ ٹیسٹنگ پروگرام کے زیر اہتمام کووڈ-19 ٹیسٹ لیا جائے گا. منفی رزلٹ آنے والے کھلاڑیوں کو پاکستانی اسکواڈ میں شامل کر لیا جائے گا. انگلینڈ کے خلاف سیریز کی تیاریوں کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا وسٹرشائر میں پریکٹس سیشن نے لیجنڈ کرکٹر یونس خان سے گر سیکھے. مشتاق احمد کی نگرانی میں اسپن بالرز نے اپنی صلاحیتوں کو نکھارا، جبکہ سرفراز احمد نے وکٹ کیپنگ پریکٹس کی. کوچ وقار یونس نے موسم کو فاسٹ بالنگ قرار دیا ہے. سہیل خان اور شاہین آفریدی اچھی کارکردگی کے لیے پرجوش ہیں. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز اگست اور ستمبر میں کھیلی جائے گی. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان نے دے دی ہے. شاہد آفریدی نے ٹویٹ کے ذریعے مداحوں کو کورونا ٹیسٹ کے منفی آنے کی اطلاع دی ہے. بوم بوم آفریدی کا کہنا ہے کہ کورونا مثبت آنے کے بعد اب دوبارہ ٹیسٹ کرایا جو منفی آیا ہے. اہلیہ اور بیٹیوں کو بھی کورونا نہیں ہے. شاہد آفریدی نے اپنی بیٹی کے ہمراہ تصویر بھی ٹویٹ کی ہے. اور ناظرین خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. اذان جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، سننے کی سعادت حاصل کیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا
الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ولا حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ویسٹ انڈیز کے لیجنڈ کرکٹر سر ایورٹن ویکس 95 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. انہیں کیریبین میں کھیل کے فاؤنڈنگ فادر کے طور پر بھی پذیرائی دی گئی ہے. سر ایورٹن ویکس ویسٹ انڈیز کے مشہور 3Ws کے آخری کھلاڑی تھے. سر کلائیڈ والکوٹ، سر فرینک وارل اور سر ایورٹن ویکس کی صورت میں ویسٹ انڈیز کو ایک مضبوط بیٹنگ یونٹ ملا تھا. سر ایورٹن ویکس نے 48 ٹیسٹ میچز میں 15 سینچریوں اور 19 نصف سینچریوں کی مدد سے 4455 رنز بنائے. فرسٹ کلاس کرکٹ میں انہوں نے 12010 رنز بنائے، جس میں 36 سینچریاں اور 54 نصف سینچریاں شامل تھی. ICC کی جانب سے ایورٹن ویکس کے انتقال پر ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا گیا. ناظرین، انگلش کرکٹر سیم کرن نے اچانک بیمار پڑنے پر سیلف آئسولیشن اختیار کر لی ہے. سیم کرن انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچ کے پہلے دن 15 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے، تاہم آدھی رات کو ان کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی، جس کے بعد انہوں نے ہوٹل کے اپنے کمرے میں ہی آئسولیشن اختیار کی. کرن کا کورونا وائرس ٹیسٹ بھی لیا گیا ہے، جبکہ ٹیم ڈاکٹر کی جانب سے انہیں مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے. انٹرنیشنل باکسر غلام نبی نندے کراچی میں انتقال کر گئے ہیں. لیاری سے تعلق رکھنے والے غلام نبی نے ایشین گیمز میں پاکستان کے لیے کانسی کا تمغہ جیتا تھا. کے الیکٹرک سے وابستہ باکسر نے ایشین گیمز کے علاوہ ساؤتھ ایشین گیمز اور دیگر بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے. پاک فوج کی جانب سے تعمیر کیے جانے والا شہدائے غزر اسٹیڈیم گلگت بلتستان سول انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا ہے. وادی شہداء کے نام سے مشہور ضلع غزر پاکستان سے والہانہ محبت رکھنے والے باسیوں کی سرزمین ہے. ارض پاکستان کے اس حصے نے ملکی سلامتی کی خاطر لالک جان شہید کے علاوہ متعدد شہداء پیش کیے. ضلع غزر کے انگنت غازیوں اور شہداء نے سرزمین پاکستان کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا. انہی شہداء کی قربانیوں کی یاد میں شہدائے غزر اسٹیڈیم تعمیر کیا گیا ہے، جو ضلع غزر کے نوجوانوں کو پاک فوج کا ایک تحفہ ہے. اس سے علاقے میں صحت مند سرگرمیوں کے فروغ اور نوجوان نسل کو کھیل کے میدان میں بہترین مواقع میسر ہوں گے. اسپورٹ ڈیسک سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اوور ٹو مین ڈیسک. شکریہ شفیق اور ناظرین، کھیلوں کی ان خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا. سمینہ رانا اور رضوان رونق کو نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.
शेर दिल मसीहाओ, सी रहे हो सब खाओ, तुम हमारे मोहसिन हो। जानलेवा दुश्मन से लड़ रहे हो तुम तनहा, रात हो भले दिन हो, तुम हमारे मोहसिन हो। शेर दिल मसीहाओ, भूल कर तुम अपने गम और दुख अजीजों के, पास हो मरीजों के। तुम हमारे चारागर, दर्द की दवा हो तुम, खौफ की शिफा हो तुम, अमन की अबा हो तुम, चैन की रिदा हो तुम। हम दुआएं करते हैं तुम बहुत जज़ा पाओ, शेर दिल मसीहाओ। सर पे तुम कफन बांधे लड़ रहे हो सबकी जंग, और सब महाजों में सबसे आगे तुम ही हो। तोप है न कोई तीर, लड़ रहे हो बेशमशीर। तुम हमारा लश्कर हो, तुम निशान हैदर हो। रब करे लड़ाई में कामयाब हो जाओ, शेर दिल मसीहाओ। देश के जवां बेटो, जोश कम न होने दो। सारे दर्दमंदों को, सब खुदा के बंदों को दर्द की दवा बांटो, कौम को न रोने दो। तुम हमारे हीरो हो, आने वाली नस्लें सब तुमको याद रखेंगी। इश्क के निसाबों में, देश की किताबों में आएगा तुम्हारा नाम, क्योंकि तुमने हम सब की जिंदगी बचाई थी। मौत के दहाने से, रात के फसाने से रोशनी दिखाई थी। ताबत जजा पाओ, शेर दिल मसीहाओ, शेर दिल मसीहाओ। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज कैश ऐप, USSD कोड या जैज की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। वक्त के साथ बदलते हालात और बढ़ते मईशत पर सम्राट करने को है आप कोई नया कारोबार या फिर बिजनेस में वुसअत का आगाज। अगर नहीं है मालूम बिजनेस डायमेंशन तो हम देंगे आपको ऐसी राय जो होगी सूझबूझ। डालेंगे रोशनी खतरे के हर पहलू पर, दिखाएंगे तस्वीर का हर रुख। ला रहे हैं आपके लिए एक ऐसा शो जिसमें होंगे जदीद आइडियाज, मैनेजिंग कैश फ्लो, कमोडिटी मार्केट के अप एंड डाउन, बिजनेस एक्सचेंज और उन पर मुकम्मल टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आपसे होगी आप ही की बात माहिरीन के साथ। लेट्स टॉक इन दिस टॉक। देखिए हर सोमवार से जुमा 5:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। काफ से बढ़कर आलीशान यही है
गिलगित बल्तिस्तान यही है। जादू की सतरंगी नगरी जिसका जर्रा जर्रा चमके, जिसमें हैरत की लौ दमके। ठंडे चश्मे, मीठी झीलें, शहद की ठंडी ठार सबीलें, पाकीज़ा शफाफ ये झरने जिन पर रात को परियां आए पानी भरने। व्यवसायी के हरे समंदर जिनमें पानी चलते चलते शाम को थक कर सो जाते हैं और कभी तो अपने घर का रास्ता भूल के खो जाते हैं। दरिया गाते, शोर मचाते, चमकीली बाहें फैलाए हर राही को गले लगाकर, चेहरा और माथा सहलाकर वेलकम कहते रहते हैं। खपलू और शिगर की आलीशान फजाएं हमें सुनाएं राजों और महाराजों के दौर के किस्से। तेज हवाओं और पहाड़ों की आंखों में आंखें डाले वादी में अलतत और बलतत सदियों से मजबूत खड़े हैं। कितने ही खुश रंग मजाहिब के गहवारे, खानकाहों की ये मीनारे बने हुए हैं आज भी अमन और प्यार के द्वारे। गिलगित बल्तिस्तान बड़ा मासूम जहां है। ऊंचे आलीशान पहाड़ों की ये धरती बर्फ की मां है। इससे बर्फ जन्म लेती है, जिसकी पुरस्कार सफेदी के जलवों से चांद सितारे जौ लेते हैं। चांद सितारों से कुछ नीचे खुबानी और चेरी पेड़ों पर खिलती है। शहद भरी और नरम रसीली हर राहगीर को ललचाती है। खेलों और मेलों से पुर है जीबी की मेहमान नवाजी। कहीं कोई जीपों की रैली, कहीं कोई पोलों की बाजी। सर्द पहाड़ों के दामन में रेत का घर और मीलों फैले सहराओं की ठंडी चादर। शहराए रेशम है जैसे एक अजूबा जिसको हर हर देखने वाला हैरत के सागर में डूबा। सुर्ख सुनहरी पेड़ों की मासूम कतारें यहां खिजा भी दिखलाती हैं ऐसे ही खुश रंग बहारें। आसमान से बातें करती हर चोटी और बर्फ में लिपटी केटू पूरे गिलगित बल्तिस्तान का दिल है और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत, हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। इंसाफ और मसावात मेरे रहनुमा उसूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं।